سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کی کہ میں نے لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ بیٹی تو اپنے ماں سے بھی آنسو چھپا لیتی ہے۔ دنیا کوئی بھی رشتہ ہو، خونی ہو یا غیر، زیادہ دیر تک تبھی چلتا ہے جب تک کوشش دو طرفہ ہو۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، پچھتاوے، نفرت اور ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک، بلکہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہو، وہ مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، وہ جھوٹ کو سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے اس کا مشورہ کیا کرو۔ اس کے چار نتائج نکلیں گے، یا تو وہ اپنے ذمے لے لے گا، یا تمہاری مدد کرے گا، یا تمہاری رہنمائی کرے گا، یا پھر وہ تمہیں دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں کے تار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔